اس کائنات میں سب سے پہلا قتل کون سا ہوا؟ وہ قاتل کون تھا اور یہ قتل کیوں ہوا تھا؟ اور وہ معصوم مقتول کون تھا؟ میں ہوں لقمان جلیس اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ انسانی کی عظیم الشان داستان کی یہ پہلی قسط ہے، جس میں ہم آپ کو دکھائیں گے کہ حابیل اور قابیل کے واقعے کا مکمل پس منظر کیا تھا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب روئے زمین پر انسانی زندگی کی ابتدا ہوئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام جب اس دنیا میں بھیجے گئے تو چند ہی عرصے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بطن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ یہ پیدائش ہمیشہ جڑواں ہوتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو پیدائش میں جڑواں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ اس زمانے میں انسانی نسل بڑھانے کی ضرورت تھی، لہٰذا ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب ان دو بیٹوں حابیل اور قابیل کی پیدائش ہوئی تو قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اقلیمہ تھا اور حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ قابیل بڑا تھا، اس کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل نے یہ کہہ دیا کہ اس کا نکاح اس کی اپنی جڑواں بہن کے ساتھ ہی کر دیا جائے۔ قابیل نے یہ بات شریعت کے دستور کے بالکل خلاف کہی تھی اور قابیل اپنے نفس کی خواہش پر عمل کرنے لگا، جبکہ حابیل نے یہ چاہا کہ اس کا نکاح قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے کیا جائے، جو بات شریعت کے عین مطابق تھی۔ قابیل اس بات پر نہ مانا اور اس نے یہ کہا کہ یہ میری بہن میرے ساتھ جڑواں پیدا ہوئی ہے، جو تیرے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے زیادہ خوبصورت ہے اور میں ہی اس کا زیادہ مستحق ہوں کہ میرا ہی نکاح اس سے ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کے سمجھانے پر جب قابیل نہ مانا تو آدم علیہ السلام نے اپنے ان دونوں بیٹوں کو اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا حکم دیا اور فرمایا تم دونوں میں سے جو بھی اقلیمہ کا حقیقی حقدار ہوگا اللہ تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول کر لے گا اور یوں فیصلہ بھی ہو جائے گا۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ نشانی ہوتی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی کو پہاڑ کی اونچی چوٹی پر رکھ دیتا تھا، آسمان سے ایک آگ اترتی جو اس قربانی کو جلا دیتی اور جو قربانی قبول نہیں ہوتی تھی اسے آگ نہیں جلایا کرتی تھی۔ اگلے ہی روز حابیل جو مویشی چراتا تھا اس نے اپنے مویشیوں میں سے سب سے اعلیٰ قسم کی بھیڑ اللہ کی بارگاہ میں قربانی کرنے کے لیے پیش کر دی، اور قابیل جو کھیتی باڑی کیا کرتا تھا وہ بھی کچھ اناج اٹھا لایا جو کہ سب سے گھٹیا قسم کا اناج تھا۔ قابیل نے یہ سوچا کہ اگر اس کی قربانی قبول ہو گئی تو ویسے بھی اس اناج نے جل جانا ہے، لہٰذا اچھا اناج برباد کرنے کا کیا فائدہ، لہٰذا وہ ردی اور ناقص قسم کی اناج اٹھا لایا۔ حابیل ایک نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا شخص تھا، لہٰذا اس نے اس نیک نیتی کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے اپنی بہترین مویشی کو قربان کر دیا۔ دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانی ایک پہاڑ کے اوپر لے جا کر رکھ دی۔ اچانک آسمان سے ایک آگ اتری جس نے حابیل کی قربانی کو جلا دیا اور قابیل کا اناج ویسے ہی پڑا رہ گیا۔ یوں خدا کا فیصلہ ہو گیا کہ اللہ حابیل کی قربانی سے راضی ہے اور قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ یہ دیکھ کر قابیل غصے میں آ گیا اور انتقام کی آگ میں جلنے لگا اور اپنے بھائی کے خلاف دل میں بغض، عداوت اور دشمنی بھر لی، اور سب کے سامنے قابیل نے یہ اعلان بھی کر دیا کہ وہ اپنے بھائی کی جان لے لے گا۔ اس کے جواب میں حابیل نے اس سے یہ کہا کہ اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ انما يتقبل الله من المتقين
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آدم کے 2 بیٹوں حابیل اور قابیل کے حالات جو بالکل سچے ہیں پڑھ کر سنا دو کہ جب ان دونوں نے اللہ کی جناب میں کچھ نیازیں چڑھائیں تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی نیاز قبول نہ ہوئی۔ تب قابیل حابیل سے کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں ہی کی نیاز قبول فرماتا ہے۔ حابیل نے اس سے یہ کہا اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا تمہارے خلاف ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے، میں بہرحال اس معاملے میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تجھ کو قتل کرنے کے لیے تجھ پر ہاتھ نہیں چلاؤں گا، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ قابیل حسد کی آگ میں جل رہا تھا، اس پر اس نصیحت کا وقتی اثر یہ ہوا کہ وہ اس وقت وہاں سے چلا گیا، لیکن اپنے بھائی حابیل کو قتل کرنے کی تدبیریں اور منصوبہ بندیاں کرنے لگا۔ شیطان لعین جو ازل سے انسانیت کا دشمن چلا آیا ہے، اس نے قابیل کو قتل کرنے کی راہ دکھائی۔ اس نے ایک پرندہ پکڑا اور اس کا سر پتھر سے کچل دیا۔ قابیل کو یہ منظر دیکھ کر معلوم ہو گیا کہ قتل کس طرح کرنا چاہیے، لہذا حابیل جو ایک نیک سیرت انسان تھا بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ درخت کے سائے تلے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے اس وقت ایک پتھر اٹھا کر بڑی بے رحمی سے اپنے بھائی کا سر کچل دیا اور اسے قتل کر دیا۔ مگر اس کے نفس نے اس کو بھائی کے قتل ہی کی ترغیب دی تو اس نے اسے قتل کر دیا اور خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گیا۔ ناظرین، تاریخ انسانی کا یہ پہلا قتل تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد آپ کے ایک بیٹے نے اپنے دوسرے بھائی کا قتل کیا تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل بھی زائل ہو گئی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی اور اب بڑا پریشان ہوا کہ اس کی لاش کا کیا کرے۔ اسی طرح چھوڑنے میں یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے یا لوگوں پر یہ راز افشاں ہو جائے گا جو اس کی بدنامی کا سبب بنے گا۔ قابیل کئی دنوں تک اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر پھرتا رہا، یہاں تک کہ لاش بھی اب بدبودار ہونے لگی۔ لاش کو چھپانے کا کوئی طریقہ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، بڑا پریشان ہوا کہ کروں تو کیا کروں۔ اسے یہ سمجھ اس لیے بھی نہیں آ رہی تھی کیونکہ تاریخ انسانی کی یہ پہلی میت تھی جسے کہیں دفنایا جانا تھا۔ اس سے پہلے کوئی انسان فوت نہیں ہوا تھا اور نہ ہی کسی کو دفنایا گیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 کوے بھیجے جن میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار کر زمین کھود کر اس میں چھپا دیا۔ قابیل یہ منظر دیکھ رہا تھا جس سے قابیل کو معلوم ہو گیا کہ اسے بھی یہ لاش یوں ہی چھپانی چاہیے۔ قابیل اپنی اس نالائکی اور ناسمجھی پر ندامت محسوس کرتے ہوئے یہ کہنے لگا افسوس مجھے اس کوے کے برابر بھی عقل نہیں آئی۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ اب اللہ نے کوا بھیجا جو زمین کریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیوں کر چھپائے۔ کہنے لگا مجھ سے تو اتنا بھی نہ ہو سکا کہ اس کوے کے برابر ہوتا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ پھر وہ پشیمان ہوا۔ اس طرح اس نے اپنے بھائی کو زمین میں دفن کر دیا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا تو اس سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، لیکن قتل کے بعد اس پر پھٹکار ایسی پڑی کہ اس کا سارا جسم کالا ہو گیا۔ جب بابا حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حابیل کو نہ پایا تو اسے تلاش کرنا شروع کر دیا مگر وہ نہ ملا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کے صدمے میں کھانا پینا اور سونا سب ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب حابیل قتل ہو گیا تو 7 دن تک زمین پر زلزلہ ہوتا رہا۔ آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس شیطان اس کے پاس آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے جلا دیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا،
لہٰذا تو بھی آگ کی پرستش کرنا شروع کر دے۔ چنانچہ قابیل دنیا میں پہلا شخص تھا جس نے آگ کی پرستش شروع کی تھی، اور زمین پر یہ پہلا شخص تھا جس نے اللہ کی نافرمانی کی اور زمین پر ناحق خون بہایا۔ قابیل کا یہ انجام ہوا کہ اس کے ایک بیٹے جو اندھا تھا، اس نے اپنے باپ قابیل کو پتھر مار کر قتل کر دیا، اور یہ بدبخت بد نصیب آگ کی پوجا کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنی ہی اولاد کے ہاتھوں مارا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زمین پر تا قیامت جو بھی ناحق خون بہائے گا، اس کے عذاب کا ایک حصہ آدم کے اس بیٹے کا بھی ہوگا جس نے سب سے پہلے قتل کی بنیاد رکھی تھی۔